آپ نے نماز پڑھی، آپ کی نماز ختم، آپ نے روزہ رکھا، روزے کا ثواب ختم، آپ نے حج کیا، حج کا ثواب ختم، آپ نے تہجد پڑھے، تہجد کا ثواب ختم، آپ نے ذکر و اذکار کیا، ذکر و اذکار کا ثواب ختم، آپ نے صبح سے شام تک نیکیاں کی، تمام نیکیاں ختم، شام سے صبح تک نیکیاں کی، تمام نیکیاں ختم۔ نیکیوں کو کھانے والی چیز، نیکیوں کو ختم کرنے والی چیز بتانے لگا ہوں آپ کو۔ اچھی طرح سنیے گا، اچھی طرح دھیان دیجئے گا، اچھی طرح سمجھیے گا۔ اور یہ میں نہیں بتا رہا، بلکہ میرے آگے حدیث کی کتاب رکھی ہوئی ہے، میرے آگے یہ حدیث کی کتاب ہے، میرے سامنے ایک حدیث کی کتاب ہے۔ میں آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سنانے لگا ہوں کہ ایسا ایک عمل جس کی وجہ سے تمام نیکیاں، جس طرح آگ کسی چیز کو، لکڑیوں کو جلا دیتی ہے نا، اس طرح ایک کام ہے، ایک فعل ہے جو آپ کی تمام نیکیوں کو جلا دیتا ہے، کھا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ آپ بولیں گے وہ کیا چیز ہے؟ تو سنیے، ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَإِيَّاكُمْ وَالْحَسَدْ، او لوگو حسد سے بچو، حسد سے بچو، حسد سے بچو۔ کسی کے پاس دولت ہے تو حسد مت کرو، عزت ہے تو حسد مت کرو، عہدہ ہے تو حسد مت کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ، اس لیے کہ یہ حسد جو ہے نا، یہ تمام نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ حسد تمام نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ کما تأکل النار الحطب، جس طرح آگ جو ہے نا لکڑیوں کو جلا دیتی ہے، کھا دیتی ہے۔ تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ کسی کے ساتھ آپ حسد کرتے ہیں، آپ کی تمام نیکیاں جل جاتی ہیں، آپ کی تمام نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، آپ کے تمام جو ثواب ہے، اجر ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، آپ کے